بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ خوش آمدید ہمارے چینل پر۔ میں ہوں حافظ رب نواز اور میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اسلام کا، اور بچپن سے حفظ کرنے کے بعد میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسلام کو سمجھوں اور اسلام میں موجود آسانیاں پہلے میں اس کو خود سمجھوں اور پھر وہ آسانیاں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اپنی زندگی گزارنے اور اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں آسانی میسر ہو۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور یہ حصہ ہے ہماری پسند کی شادی کی سیریز کا۔ اور یہ بہت اہم سوال ہے، خاص طور پر نوجوان نسل جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہمیشہ سے رہتا ہے اور ہمیشہ سے موجود ہے۔ اور یہ بہت اہم سوال ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں طبقوں کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ یہ سوال بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ اسلامی لحاظ سے ہو، چاہے وہ سیرت نبوی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ معاشرتی لحاظ سے ہو، چاہے وہ خاندانی لحاظ سے ہو، ہر لحاظ سے یہ سوال بہت اہم ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے کہ آیا ہم نکاح سے قبل ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں؟ آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو لڑکا اور لڑکی دونوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا ہم نکاح سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور اس کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا فرمایا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے اسلام سے اور سیرت نبوی سے۔ اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں تو میں جب بھی بات کرتا ہوں دلیل سے بات کرتا ہوں اور قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں قرآن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ ترجمہ، اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو۔ اب یہاں پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو، لیکن مفسرین نے اس پسند کو دو طرفہ لکھا، یہ یک طرفہ پسند نہیں ہو سکتی۔ عزیز سامعین، اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے، یک طرفہ پسند کبھی کامیاب نہیں ہوتی، ہمیشہ دو طرفہ پسند ہوگی، دو طرفہ محبت ہوگی، دو طرفہ خواہش ہوگی، دو طرفہ چوائس ہوگی، تو وہی کامیاب ہوتی ہے۔ یک طرفہ محبت کبھی بھی کامیاب یا یک طرفہ پسند کبھی بھی کامیاب نہیں۔ تو یہ آیت نہ صرف مردوں کے لیے ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی اتنی ہی قابل عمل ہے، یعنی عورتیں بھی اپنی پسند کی شادی کریں اور مرد بھی اپنی پسند کی شادی کریں۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 سے یہ موضوع سٹارٹ ہو رہا ہے جو ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ بے شک اس نظام تخلیق میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں تین باتیں بیان فرمائی گئی۔ سب سے پہلی بات،
ان لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے یا ہم سنت نبوی پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی بات کی، یعنی جوڑا ہوگے تو زندگی میں سکون آئے گا، جوڑا ہوگے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ ایک ہوگا تو اس کے درمیان کیا محبت پیدا ہونی ہے؟ کسی شخص کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہی نہیں ہے تو اس کی کیا محبت پیدا ہوگی؟ دوسری بات، جوڑا وہ ہونا چاہیے جو ایک دوسرے سے سکون پائے، نہ کہ جوڑا وہ ہو جو ایک دوسرے سے تنگ ہو یا مجبور ہو کر اپنا وقت پورا کر رہے ہوں یا اس زندگی کے جو دن ہیں ان کو پورا کریں اور پھر یہی خواہش کریں کہ کب یہ دن یا یہ زندگی مکمل ہو اور ہم اس زندگی سے نجات پائیں۔ میں والدین کی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا اور ان کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اس آیت کو پڑھیں اور اس کا موضوع سمجھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے، کہ ہمیشہ جوڑے وہ بناؤ جو ایک دوسرے سے سکون حاصل، اور جب سکون حاصل ہوگا تو تیسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، یعنی پہلے سکون، پہلے جوڑا، پھر سکون اور پھر محبت۔ تو یہ پورا اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث نبوی کی طرف۔ اب یہاں ان آیات میں ہمیں ایک بات کر کے میں حدیث نبوی شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک موضوع کو نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موضوعات کو ان 2 آیات میں سمو دیا۔ حدیث نبوی ہے مسند احمد بن حنبل کی اور ابو داؤد کی، دونوں میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے اور اس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو پیغام نکاح دے، اگر اس کی ان خوبیوں کو دیکھ سکتا ہو جو اسے نکاح پر مائل کریں تو ضرور ایسا کرے۔ اب ہمارا موضوع یہاں پر تو آ کر سمجھیں دلیل ہی ختم ہو گئی ہے۔ اب اس سے آگے اگر کوئی اور دلیل مانگے تو وہ بے وقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ نہیں، اسلام میں جائز ہی نہیں ہے کہ نکاح سے قبل ایک دوسرے کو دیکھنا، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے کیٹاگوریکل فرما دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو پیغام نکاح دے تو اگر ان کی اس خوبیوں کو دیکھ سکتا ہو جس وجہ سے وہ نکاح کی طرف مائل ہو تو وہ ضرور ایسا کرے۔ اب دیکھیں یہاں تک تو فرمان نبی آ گیا، آگے دیکھیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو پیغام دیا اور چھپ کر اسے دیکھ لیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی وہ خوبی بھی دیکھی جس نے مجھے نکاح کی طرف راغب کیا، لہٰذا میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کم از کم حضرت جابر کو سمجھ آ گئی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم نے کیا فرمایا اور کس بارے میں فرمایا۔ انہوں نے اسی کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل کیا۔ اب اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث ہے مسند احمد بن حنبل اور سنن نسائی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے دیکھ لو، کیونکہ اس سے شاید اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرے۔ اب معزز سامعین توجہ سے سنیں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ نبی کریم کے سامنے حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا تو نبی کریم نے فرمایا کہ جاؤ اسے دیکھ لو، کیونکہ اس سے شاید اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے۔ یعنی یہ کتنا ضروری ہے کہ لڑکا لڑکی کی مرضی پوچھی جائے اور لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں۔ جو والدین اس کے مخالف میں ہیں یا مخالفت کرتے ہیں وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، وہ سیرت نبوی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ سنت نبوی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ فرمان نبوی کی مخالفت کرتے ہیں، وہ فرمان خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب ان دلائل کے بعد اگر پھر بھی کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اپنا حساب وہ اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی تو خراب کی ہی کی،
ساتھ اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی بھی زندگی خراب کریں۔ اب ان دلیلوں کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی انکار کرے تو اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے۔ آخر پہ میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا ان نوجوان نسل کو، اور خاص طور پر جو چاہتے ہیں کہ وہ پسند کی شادی کریں خاص طور پر، اور جو اپنے والدین کی پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے، سب کے لیے یہ گزارشات اسلام کی طرف سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اسلام میں دیکھنے کی اجازت ہے کہ نکاح سے قبل چاہے وہ پسند کی شادی ہو یا والدین کی پسند کی شادی ہو، تو نکاح سے قبل دیکھنے کی اجازت ہے، جاننے کی اجازت نہیں۔ یعنی ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی پسند جاننے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے، پسندیدہ لباس کون سا ہے، پسندیدہ رنگ کون سا ہے، تو یہ چیزیں جاننے کی اجازت نہیں۔ دوستی کی اجازت نہیں، کیونکہ جب یہ چیزیں جانی جاتی ہیں پھر دوستی کی طرف جایا جاتا ہے۔ شاپنگ کی اجازت نہیں۔ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ بہت سارے خاندانوں میں آج کیا ہے جی، ماڈرن کنسپٹ پایا گیا ہے اور براڈ مائنڈنگ کے نام پر اسلام کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور اسلام کی مخالفت کی جا رہی ہے اور اسلام کے مخالف زندگی گزاری جا رہی ہے۔ تو سامعین محترم، جب اسلام کے مخالف زندگی گزاری جائے گی تو پھر اس گھر میں یا اس خاندان میں یا اس نسل میں برکت کیسے حاصل؟ ہوتا کیا ہے کہ جب دو خاندانوں کا رشتہ طے ہو جاتا ہے تو وہ لڑکا بھی آ جاتا ہے، لڑکی بھی آ جاتی ہے، وہ اکٹھے شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں شادی کے لیے۔ تو اس طرح اسلام نے اس بات سے منع کیا۔ اب اس کا آسان حل کیا ہے؟ آسان حل بھی اسلام نے بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لے تو اس کے لیے دونوں خاندانوں کی موجودگی ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے کیا کریں کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو کھانے کی دعوت دیں، یعنی والدین بھی موجود ہوں لڑکے کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے، اور وہاں پر لڑکا لڑکی بھی آ جائے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور ایک دوسرے کو پسند کر لیں۔ اگر پسند آ جائیں تو اپنے والدین کو بتا دیں، اور اگر پسند نہ آئے تو پھر بھی اپنے والدین کو بتا دیں۔ پسند آنے کی صورت میں والدین پر فرض ہے کہ وہ ان کا نکاح کریں، اور ناپسند آنے کی صورت میں بھی والدین پر واجب ہے کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر ان کا نکاح نہ کریں، ان کی زندگی کا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ اسلام نے اس کی مخالفت کی۔ تو آپ ان دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا فیصلہ کریں، اپنے والدین کو بھی سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ اسلام ہمیں آسانیاں دیتا ہے۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو۔ تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بک پیج کو فالو کر دیں۔ انشاءاللہ اسی سیریز کی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔